अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद फारूकी। पाकिस्तान की सियासत के अंदर आज और कोई भी इशू इतना सरगर्म नहीं है जितना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री एक बहुत बड़ा एक मामला बन गया है। पाकिस्तान की हुकूमत हो या अपोजिशन हो, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत में भी शायद उस कदर कोई पैनिक नहीं है या ये मामला इतना कोई नहीं है, इसके ऊपर कोई खींचातानी नहीं है। लेकिन अपोजिशन को लेकर अगर इसको इशू बनाया है किसी ने, तो वो जनाब इमरान खान साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म तहरीक इंसाफ के चेयरमैन उन्होंने बनाया है। और इस मामले पर जो पाकिस्तान के अंदर एक सियासी हैजानी कैफियत जारी है और लेकिन मुझे लगता है कि अब ये ख़त्म हो रही है और हो सकता है कि ये वीडियो अपलोड होने तक इस हवाले से काफ़ी कुछ क्लैरिटी भी सामने आ चुकी हो। आज की वीडियो के अंदर एक तो इस हवाले से कि इस मामले पर क्या होने जा रहा है, और इसके साथ साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो डेवलपमेंट आने वाले दिनों में हो सकती है, वो मैं आपके सामने रखूँगा कि इमरान खान साहब जिन्होंने अभी तक हुकूमत को ख़ासा तंग किए रखा, अब उनको काबू करने के लिए क्या होने जा रहा है। आज की इस वीडियो में आपको मैं यही बताने जा रहा हूँ कि खान साहब के सामने गोशा खाना और इसके अलावा और कौन सा बड़ा केस उनके बारे में वो खोला जा रहा है, उसमें आपको सरगर्मी नज़र आएगी। तो इस वीडियो के साथ हमारे साथ रहिएगा और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो बात हम करते हैं कि आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से खान साहब ने इस मामले को इस तरह से इतनी ज़्यादा हाइप दे दी और उन्होंने अब तक जितने भी इसके ऊपर जलसे कर दिए, बयानात जारी कर दिए, कभी जलसा नहीं कर रहे तो घर बैठे वीडियो पर उन्होंने कौम से ख़िताब शुरू कर दिया। और उनके हर तकरीर में पिछले 6 माह के अंदर हर तकरीर में उनकी ख़िताब में उनकी गुफ्तगू का मरकज़ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट रही है। और अब आके पिछले 2 माह से 3 माह से वो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री है, इस इशू को वो बहुत ज़्यादा हवा दे रहे हैं और इससे मुकम्मल तौर पर उन्होंने गली कूचे का एक इशू बना दिया है, जिसे कहते हैं बाजीचा या अतफाल बना देना किसी चीज़ को। तो ये उन्होंने इसके साथ ये किया है और ये सारा जो उन्होंने इसके ऊपर जितना ह्यू एंड क्राई किया है, इससे बहरहाल एक चीज़ उन्होंने ये साबित कर दी कि पाकिस्तान की सियासत आज भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ, GHQ के साथ जुड़ी हुई है। और उन्होंने एक और चीज़ ये इस्टेब्लिश की है, अब ये पता नहीं खान साहब ने दानिस्ता तौर पर की है या गैर दानिस्ता तौर पर की है, उन्होंने ये बात साबित कर दी है और लोगों के ऊपर कोई बावर करवा दिया है कि पाकिस्तान में अगर हुकूमत करनी है तो आर्मी चीफ आपकी मर्ज़ी का होना चाहिए। जब वो ये कहते हैं कि हुकूमत जो है या शरीफ जो है, आसिफ जरदारी जो है, अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ बनाना चाहते हैं ताकि वो अपनी मर्ज़ी से हुकूमत कर सकें, तो इसका मतलब ये है कि वो इस बात के ऊपर मोहर लगा रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर सियासत में और हुकूमत करने में एस्टेब्लिशमेंट का किरदार, उसकी सपोर्ट, उसका साथ जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये इसमें अब एक तरफ तो हमारी एस्टेब्लिशमेंट ये कह रही है कि हम ए पॉलिटिकल हैं, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं, गैर जानबदार है। इमरान खान साहब ने पिछले 6 माह में उन्हें टांग से खींच कर, बाजू से खींच कर वो उन्हें कह रहे हैं कि एक तो वो गैर सियासी होने का और गैर जानबदार होने का जिस तरह से उन्होंने मज़ाक उड़ाया और उसके जो मानी और मतलब उन्होंने हम लोगों को समझाए, उनके दिमाग में डाले, अब इसके हवाले से ये बात कहनी पड़ेगी कि उन्होंने एक अपने हिसाब से राय आमा जो है वो हमवार ज़रूर की है। ये पाकिस्तान के लिए कितनी अच्छी है, ये पाकिस्तान के अहम तरीन इदारे के लिए कितनी अच्छी है, ये एक अलग बहस है। लेकिन इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट के रोल को, पाकिस्तान के अंदर सियासी किरदार को खुला के बड़े आर्टिस्टिकली मैं ये समझूंगा, ये मैं नहीं समझता कि इमरान खान कोई पोंगा आदमी है या ये कोई कहे कि अच्छा इमरान खान को तो सियासत का नहीं पता। नहीं, बहुत मेरा हमेशा से यही मौक़िफ़ रहा है कि वो चीज़ें जो हैं वो इमरान खान बड़ी समझदारी से ये हरकतें करते हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे उसका भी उन्हें पता होता है। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि इन द लॉन्ग रन ये कॉन्सिक्वेंसेस आपके मुल्क के लिए, रियासत के लिए, सियासत के लिए ये ठीक होते हैं या नहीं होते, इसके ऊपर एक अलग से बात हो सकती है कि उनकी सियासत जो है वो उसके क्या असरात हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने बहरहाल एस्टेब्लिशमेंट जितना वो कहती है कि हम गैर जानबदार हैं, गैर सियासी हैं, उतना ही पिछले 6 माह में उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को सियासी बनाकर ये छोड़ा है। और अब आर्मी चीफ की तकर्री पर उन्होंने
جو کچھ کیا ہے اس میں اب تازہ ترین صورتحال تو یہ ہے کہ سننے میں یہی آ رہا ہے کہ خان صاحب کی بالکل دال گلنے والی نہیں ہے، اور اس پر جو حکومت چاہتی تھی، جس طرح سے چاہتی تھی، وہ اسی طرح سے اپنے وہی نتائج جو ہے وہ اسے مل رہے ہیں، اور آرمی چیف کی تقرری میں بھی جو حکومت کا اپنی جو منشا، ان کی اپنی ضرورت، اپنی خواہش، وہ ہی غالب آ رہی ہے۔ حکومتی اتحاد جو ہے اس کے حوالے سے میری ابھی کل بات ہوئی، کچھ پیپلز پارٹی کے ہارڈ کور جو حلقے ہیں ان سے بات ہوئی، تو وہاں پر بہت ایک پرسکون صورتحال پائی جا رہی ہے، خاص طور پر زرداری ہاؤس کے اندر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو چیئرمین جو ہیں، ان کے ہاں اس پر کوئی کنفیوژن نہیں ہے، اور بعض جو ملنے والے لوگ تھے ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم بالکل شہباز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں، شہباز شریف جو فیصلہ کریں گے ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے بالکل چھوڑ دی یا دستبرداری اختیار کر لی اس بات سے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے بالکل اس ایشو سے دستبرداری اختیار کر لی اور شہباز شریف کے سامنے جو ہے وہ خالی سادہ کاغذ کے اوپر سائن کر کے انگوٹھے لگا کر دے دیے۔ ڈیفینیٹلی ان کی رائے بھی اس کے اندر شامل ہے اور بڑے زوردار طریقے سے ان کی رائے شامل ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی رائے تھی یا جو بھی ایک پروسیس تھا ان کے اندر کنسلٹیشن کا، وہ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور اس کے بعد اب وہ کہتے ہیں کہ یہاں سیٹل ڈاؤن ہو گئی ہیں چیزیں، اور اب صرف یہ ہے کہ نام اناؤنس ہونا ہے۔ سمری بھی، جیسے کہ یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ سمری بھی وزیر اعظم کو موصول ہو چکی ہے۔ تو اس ساری صورتحال کے بعد عمران خان جو یہ کہہ رہے تھے کہ آرمی چیف کی تقرری جو ہے وہ اس طرح سے ہونی چاہیے، اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، اور انہوں نے جس طرح سے اپنی لانگ مارچ کی اور پنڈی پہنچنے کی جو ڈیٹ تھی اس کو بھی چینج کیا، پھر لانگ مارچ کی نوعیت کو بھی چینج کیا، اسلام آباد کی بجائے انہوں نے کہا ہم پنڈی پہنچیں گے، اور اس پنڈی پہنچنے کی جو سگنیفیکنس ہے وہ بھی یہی ہے کہ آرمی چیف کی تقرری کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہے۔ بلاول بھٹو نے بھی یہی کہا کہ آپ پنڈی میں ہی کیوں آنا چاہتے ہیں بھائی، اس سے پہلے تو کبھی کوئی پنڈی میں نہیں آیا، اور اگر یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا ہے تو پھر آئندہ ہر پارٹی 3 سال کے بعد جب آرمی چیف کی تقرری ہوگی تو اپنی مرضی کا آرمی چیف لگوانے کے لیے ہر پارٹی پھر چڑھائی کر لے۔ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ اسلام آباد یا پنڈی کی طرف چڑھائی کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ عمران خان ہی موجود ہوں، کوئی بھی پارٹی جب چاہے تو بے شمار ایسی پارٹیز ہیں جن کے پاس 10-20 ہزار 50 ہزار بندہ وہ کر سکتے ہیں۔ وہ کئی سیاسی پارٹیاں، دینی پارٹیاں، کئی مذہبی پارٹیاں، کئی مذہبی تنظیمیں ایسی ہیں کہ وہ چاہیں تو وہ اتنے بندے جو ہیں وہ پنڈی میں اکٹھے کر لیں۔ تو کیا یہ اس طرح سے بندے اکٹھے کر کے، سڑکوں پر بندے اکٹھے کر کے یہ تقرریاں اور یہ تبادلے اور یہ اس قسم کی یہ باتیں ایسے کرنی ہیں؟ سو یہ خان صاحب کی یہ لاجک جو ہے یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو کامیابی نہیں ملی اور نہ ہی ملنے والی ہے۔ اب رہ گئی بات یہ کہ انہیں فیس سیونگ کیا ملتی ہے۔ فیس سیونگ یہی ہے جو یہ نظر آ رہا ہے، جو کہنے میں بھی آ رہا ہے کہ وہ کوئی ایسی کیفیت میں نہیں ہے کہ اسلام آباد یا پنڈی پہنچ کر کسی قسم کا کوئی ڈیڈ لاک پیدا کر دے کہ جس سے کوئی تیسرا آپشن کھل جائے، کسی تیسرے فریق کو انٹرونشن کا موقع مل جائے، سیدھی بات کہ مارشل لا لگ جائے۔ مارشل لا لگنے کے بھی کوئی امکانات نہیں ہے، کیونکہ اس وقت ملک کی اکانومی جس کرائسس سے دوچار ہے، جس صورتحال سے دوچار ہے، اس میں اس ملک کو چلانے کے لیے آگے ہو کر یہ ذمہ داری لینا ہی بہت بڑی بات ہے۔ اصل حقیقت تو یہ ہے۔ تو ایسی صورت میں کوئی بھی فریق جو ہے وہ نہیں کرے گا، اور میں یہ بات بڑا کلیئر ہوئی اس حوالے سے کہ عمران خان بھی اب جو کہہ رہے ہیں، عمران خان کی انتخابات کے حوالے سے بھی اب جو ہے ان کے موقف میں تبدیلی آئے گی، اور وہ جو بات ہے کہ مارچ میں الیکشن، یہ عمران خان کو خود پتہ ہے کہ اس وقت اکانومی کی صورتحال کیا ہے، اور اگر آج حکومت کہہ دے کہ آؤ جناب فروری میں الیکشن کرواتے ہیں تو یہ بھاگ جائیں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ فروری مارچ میں الیکشن کے نتیجے میں جو ان کا دعویٰ ہے کہ اگر یہ جیت بھی جاتے ہیں تو اس کے بعد حکومت کو چلانا، اکانومی کو بحال کرنا، تیسرے چوتھے مہینے ہی جو ہے نا لوگ پتھر لے کر پیچھے پڑ جائیں گے کہ جو حالات ہونے ہیں آنے والے دنوں میں، جو اگر اس قسم کا کوئی جھٹکا آتا ہے ملکی سیاست کے اندر تو یہ اکانومی کے لیے جھٹکا ہوگا۔ سو اگلی بات جو میں نے آغاز میں کہا کہ میں کچھ ایک اہم بات جو اس میں ڈسکلوز کروں گا کہ کیا ہونے والا ہے، اس میں ایک تو یہ ہے کہ توشہ خانہ کیس جو ہے اس پر بہت تیزی سے کام ہوگا،
اور ایک اور کیس جو کسی نہ کسی جگہ پر کہیں پڑا ہوا ہے، اور ہمارے ذرائع نے بتایا ہے کہ اس پر یہ خان صاحب اس کی سختی کا شکار ہونے والے ہیں. ان پر یہ بعض حلقوں کا، بعض لوگوں کا یہ پلان ہے کہ اس کیس کو تھوڑی سی ہوا دی جائے. وہ کیس ہے ان کی بیٹی ٹیریان کا، جس کے بارے میں یہ ایک خان صاحب کے حوالے سے ایک یہ الزام ہے، ان کے بارے میں یہ ایک چارج شیٹ ہے کہ انہوں نے اپنے گوشواروں میں جس طرح سے اور کئی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے یہ توشہ خانہ کیس ہے، اس میں جو پیسے انہوں نے گھڑی بیچ کے جو کمائے وہ اپنے ڈکلیریشن میں جو گوشوارے جمع کروائے جاتے ہیں اس میں ظاہر نہیں کیے. اسی طرح سے اپنی جو اولاد ہے اس میں اپنی اس بیٹی کا ذکر نہیں کیا انہوں نے جس کے وہ باپ ہیں. سو یہ ایک معاملہ جو ہے بھائی، یہ تو خان صاحب نے خود کہا ہوا ہے کہ جو آرٹیکل ہے 62-63 وہ اس کے بہت بڑے دائی اور بہت بڑے ایڈوکیٹ ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ بالکل رہنے چاہیے. اور 62-63 ڈائریکٹلی یہی ہے صادق اور امین، سچا، کھرا، ایماندار، دیانتدار، امانتیں رکھنے والا، جھوٹ نہ بولنے والا، ایسا بندہ ہونا چاہیے. تو جھوٹ نہ بولنا، اگر آپ گوشواروں میں جھوٹ بولتے ہیں، چیزیں چھپاتے ہیں، کنسیلمنٹ کرتے ہیں، وہ روپے پیسے کی کرتے ہیں، وہ آپ گاڑی کی کرتے ہیں، وہ آپ جائیداد کی کرتے ہیں، یا اپنی اولاد کے حوالے سے کرتے ہیں. کنسیلمنٹ از کنسیلمنٹ. حقائق کو چھپانا ہی ہے. یہ بھی ایک بہت سیریس کیس جو ہے وہ خان صاحب کا آنے والے دنوں میں پیچھا کر سکتا ہے. اس پر بعض حلقوں میں اس پر میری اطلاعات کے مطابق اب اس حوالے سے کام ہو رہا ہے، اور اگر یہ بات سامنے آ گئی اور اس میں اگر امریکی سرٹیفکیٹس جس میں ٹیریان کو ثابت کیا گیا ہے کہ یہ خان صاحب کی بیٹی ہے اور وہ رہتی بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ ہے، اگر یہ اس کیس کو لیا جاتا ہے، ٹیک اپ کیا جاتا ہے، تو پھر خان صاحب بہت سیریس کرائسس کا شکار ہو سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اب خان صاحب کی جو پالیٹکس ہے اس میں آنے والے دنوں میں زیادہ جارحیت بھی نظر آ سکتی ہے، ڈسپریشن بھی آ سکتی ہے، کیونکہ اب انہیں حکومت گئی یہ ایشو چھوڑ کر اب انہیں اگلا ایشو جو درپیش ہوگا وہ یہ ہوگا کہ مجھے سیاست سے نااہل نہ قرار دے دیا جائے، جس کا اگر یہ کیسز توشہ خانہ اور وہ جو اولاد کے ڈکلیریشن والا ہے یہ اگر ثابت کر دیتا ہے کوئی کسی طرح سے کورٹ آف لاء میں، تو اس کے بعد خان صاحب کا صادق اور امین والا سرٹیفکیٹ جو ہے یہ بھائی جان ضبط ہو جائے گا، اور یہ اچھی خاصی سیریس قسم کی یہ ایک مشکل میں چلے جائیں گے عمران خان صاحب. پھر یا تو پھر یہ ہے کہ یہ کیسز جو ہیں ان پر ان کی سیاست ختم ہو جائے گی، یا پھر یہ جو وہ ایک لگا بندہ راستہ ہے جس پر فائلوں کے ذریعے، کیسز کے ذریعے، جہاں پر جس پٹڑی کے اوپر چڑھایا جاتا ہے سیاستدانوں کو، یا پھر یہ اس پٹڑی کے اوپر چڑھ جائیں گے اور آرام سے سیاست کریں گے، اور کوئی بحران شہران اور جو ہوتے ہیں نا بڑے اینگری ینگ مین بننے والی، اس کیفیت سے پھر یہ باہر آ جائیں گے. آج کی گفتگو یہیں تک، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.